فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی جماعت دہم کے طلباء و طالبات کے لیے اسلامیات کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس پروگرام میں میں آپ کو سورہ احزاب کا 5واں رکوع اور آیات 35 تا 40، 35 تا 40 اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس کا ترجمہ: جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کوئی شک نہیں کہ خدا نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے سورہ احزاب کی جس میں عورتوں اور مردوں دونوں کے اسلام میں برابر کے حقوق بتائے گئے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے اس کے شان نزول میں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کے بارے میں تو قرآن مجید میں بہت سی آیات آتی ہیں، عورتوں کے بارے میں زیادہ نہیں ہے۔ تو اس پر یہ آیت اتری جس میں رب کائنات نے فرمایا کہ جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں، سوائے چند باتوں کے مردوں اور عورتوں کے، باقی اسلام میں عورتوں اور مردوں کے دونوں کے برابر کے حقوق ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ترجمہ: اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ سری گمراہ ہو گیا۔ یہ آیت مبارکہ اس کا شان نزول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد حضرت امیمہ کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کے نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس پر حضرت امیمہ حضرت زینب بنت جحش کی والدہ وہ بھی، اور حضرت عبداللہ جو ان کے بھائی تھے، اور خود حضرت زینب بنت جحش، انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا اور رشتے سے انکار کیا، جس پر یہ آیت اتری کہ رب کائنات نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کوئی امر مقرر کر دے
تو اس میں کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنا اختیار سمجھے۔ جب یہ آیت اتری تو فوری طور پر حضرت عبداللہ اور حضرت زینب بنت جاش اور حضرت امیمہ جو آپ کی پھوپھی تھیں، انہوں نے تسلیم کیا اور انہوں نے اپنا سر اطاعت تسلیم کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا حکم ہے ہم آپ کے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح حضرت زینب بنت جاش کا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ فرمایا اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر، تم اپنے دل میں جو بات پوشیدہ رکھ کرتے تھے اس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ خدا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے تم سے ان کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے کوئی حرج نہ رہے اور جو کام اللہ نے کرنا تھا وہ کام ہو کر رہا۔ اس میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مسئلہ پیش کیا گیا، فرمایا کہ جب حضرت زید بن حارثہ جس پر اللہ نے احسان یہ کیا کہ اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احسان فرمایا کہ ان کو آزاد بھی کیا، ان کی تعلیم و تربیت کی اور اپنی پھوپھی زاد بیٹی حضرت زینب بن جاش سے ان کا باقاعدہ نکاح بھی کیا، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اور آپ حضرت زید کو بار بار منع کرتے تھے کہ طلاق نہ دو، لیکن چونکہ رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا تھا کہ حضرت زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی اور حضرت زید ان کو طلاق بھی دے دیں گے، تو آپ اس معاملے میں خاموش رہے اور یہ بھی بتا دیا کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں، کیونکہ وہ حقیقی بیٹے نہیں ہوتے۔ آگے فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہیں اس میں جو اللہ نے ان کے لیے فرض کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے بھی تھا، اور اللہ کا معاملہ ٹھہر چکا ہے، خدا کا حکم۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ اس میں رب کائنات نے پیغمبروں کے جو احکام ہے وہ بیان کیے، فرمایا اور جو خدا کے پیغام جو کہ تو جیسا اللہ دیتا فرماتا ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور وہ اس سے ڈرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے، وکفی باللہ حسیبا۔ آگے آخری آیت میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی مور، نبیوں کی نبوت کی مور یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ مشہور و معروف آیت یہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین آخری نبی بتایا گیا ہے۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، آپ پر نبوت ختم ہو گئی۔ خود بخاری شریف میں بھی ہے، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس طرح خدا ایک ہے، کعبہ ایک ہے، مسلمان قوم ایک ہے، قرآن ایک ہے،
قرآن کے بعد کوئی قرآن نہیں، کعبہ کے بعد کوئی کعبہ نہیں، اللہ کے بعد کوئی خدا نہیں، اور مصطفیٰ کے بعد کوئی مصطفیٰ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کے لقب تھے طیب طاہر، اور حضرت ابراہیم۔ تینوں بیٹے بچپن ہی میں وصال پا گئے، اور 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ۔ کسی بیٹے کے آپ باپ نہیں، لیکن پوری قوم، پوری امت آپ کی پیغمبر کی اولاد ہوتی ہے، لیکن حقیقی اولاد نہیں ہوتی، سلبی۔ تو یہ ترجمہ تھا جو میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اور اس کو اچھی طرح یاد کریں۔ اللہ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے۔